ہمارا جو مکان حافظ آباد میں تھا اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور جو دکان تھی وہ لوگوں نے دونوں جلا دی، ہماری بھی اور ہماری دوسرے والدہ کے جو والد صاحب تھے۔ تو ایک سوئی اور دھاگا ہماری جیب میں ہوتا تھا ہمیشہ، کہ کہیں چپل ٹوٹ گئی اسی وقت اس کو گانٹھا بجائے اس کے کہ ننگے پاؤں ہیں۔ اور ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے مرکری کا بلب جل رہا۔ ہمارے گھر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو والدہ کہتی تھی کہ روڈ پہ جاؤ اور کسی مسافر کو پکڑ کے لاؤ، وہ کھانا کھائے گا تو آپ کو روٹی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام طارق لطیف ارشد بھٹی ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد لطیف بھٹی اور میرے دادا جان کا نام حافظ خدا بخش بھٹی۔ ہمارا راجپوت بھٹی فیملی سے تعلق ہے۔ ہمارا آبائی گاؤں جو ہے وہ فرق پور بھٹیاں تحصیل پھالیہ میں ہے، لیکن ہجرت کرتے ہوئے آخری مسکن جو ہے وہ کھاڑک بھٹیاں ہے۔ خاکسار کے والد کو یہ توفیق ملی کہ ان کو یہ احمدیت کے بابرکت نظام میں داخل ہونے کا موقع اس طرح ملا کہ جب والد صاحب نے 8ویں کلاس پاس کی تو ہمارے ہاں ثاقب زیروی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے، کیونکہ میرا دادا جی عربی، فارسی اور پنجابی کے شاعر تھے اور عالم بھی تھے۔ تو جب ان کی ملاقات وہاں پہ ہوئی تو ثاقب صاحب نے دادا جی سے بات کی کہ اس طرح امام مہدی آ گیا ہے، تو آپ ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو آپ کو اس بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے۔ تو دادا جی نے ان سے کہا کہ ثاقب صاحب بات یہ ہے، ابھی ثاقب صاحب کی عمر میرے والد کی عمر تھی اور دادا جی کی عمر ظاہر ہے کہ بڑے تھے۔ انہوں نے کہا ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جو چیز میرے تک پہنچی ہے میں وہاں تک جو ہے وہ مطمئن ہوں۔ حضرت عیسیٰ کو ہم فوت شدہ مانتے ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، صرف میرے اندر جو بات اٹکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی کا جو دعویٰ کیا ہے وہ میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا۔ تو ثاقب صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے جو 2 بیٹے ہیں، میری یہ پیش گوئی ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور مرزا صاحب کو مانے گا اور احمدی ہو جائے گا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ثاقب صاحب واپس چلے گئے۔ والد صاحب اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، چونکہ ان کو پڑھائی کا شوق تھا۔ وہ چلے گئے لاہور، پنجاب یونیورسٹی میں ایک شاخ تھی طبیہ کالج، طب کا کالج تھا، اس میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ ابھی ان کی جو روزی روٹی کا دار و مدار تھا وہ اس بات پہ تھا کہ وہ کچھ کریں گے تو کھائیں گے، فیس دیں گے۔ گھر کے حالات اس وقت ایسے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، چونکہ ہماری یہ وراثت میں ایک چیز داخل ہے جس کو خط کتابت کہتے ہیں، تو والد صاحب نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولانا ظفر علی خان کا اخبار تھا زمیندار، اس میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس سے جو ان کی آمدن ہوتی تھی وہ اس سے خرچہ وغیرہ چلاتے تھے۔ جب ثاقب صاحب کو پتہ چلا کہ محمد لطیف یہاں پہ لاہور میں ہے، وہ زمیندار اخبار میں لکھتا ہے، تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ لطیف میاں، آپ میرا اخبار ہے لاہور، اگر اس میں بھی لکھیں گے تو میں آپ کو زمیندار اخبار سے زیادہ پیسے دوں گا۔ والد صاحب نے ان کی بات مان لی، انہوں نے لاہور لکھنا شروع کر دیا۔ ابھی لاہور اخبار ہمارا ایسا اخبار ہے کہ جس میں سیاسی، سماجی ساری خبروں کے علاوہ جماعت کے بہت سارے مضامین چھپتے ہیں، جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، یا اس کے بعد خلفاء کے۔
تو والد صاحب نے جب اس میں لکھنا شروع کیا تو آہستہ 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 والد صاحب کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھنی شروع ہو گئی کہ یہ جس شخص نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سچا ہے، تو میں اس کی بیعت کیوں نہ کر لوں۔ ابھی وہ 31-32 میں لاہور گئے ہیں، 35 میں انہوں نے طبیہ کالج جب لاہور پاس کر لیا ہے تو انہوں نے ثاقب صاحب سے ایک بات کی کہ آپ سمجھ لیں کہ 3-4 سال کے مضامین پڑھنے کے بعد ان کا ذہن مطمئن ہو گیا کہ آنے والا شخص واقعی وہ شخص ہے جس کی پیش گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے۔ تو ثاقب صاحب سے ابا جی نے بات کی کہ ثاقب میں نا بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو دستی بیعت کرنی ہے۔ اس وقت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو ثاقب صاحب نے کہا کہ لطیف صاحب آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے خط لکھ دیں، آپ کی بیعت ہو جائے گی، جب مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں جا کے دستی بیعت کر لینا۔ ابا جی نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا حضور اقدس کی خدمت میں، ثاقب صاحب کو پڑھایا، انہوں نے کہا درست ہے، آپ نے خط بھیج دیا۔ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہفتہ 10 دن کے بعد ان کا جواب آیا کہ آپ کی بیعت جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے، آپ کو جب ٹائم ملے آپ ایک دفعہ قادیان آئیں۔ جب ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا تو چونکہ پیغام رسانی جاری تھی گھر والوں کی اور والد صاحب کی، تو جب گھر والوں کو پتہ چلا اور رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ محمد لطیف جو ہے وہ احمدی، دوسرے لفظوں میں مرزئی ہو گیا ہے، تو وہاں پہ چیخ منگوائیاں شروع ہو گئی۔ والد صاحب چونکہ اس معاملے میں تھوڑا کمزور تھے، لڑائی جھگڑا یہ وہ، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں کیوں نہ قادیان جا کے دستی بیعت کروں اور وہاں سے حضور سے مشورہ کر کے پھر میں اگلا قدم اٹھاؤں، کیونکہ ہمارا جو خاندان بھٹی برادری ہے یہ قتل و غارت میں مشہور ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ والد صاحب جو ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے 35 میں انہوں نے یہ پاس کیا ہے، اور 35 اور 36 کا زمانہ میری والدہ محترمہ برتاتی ہیں، بڑی والدہ جو ہے، کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ثاقب صاحب کے ساتھ قادیان چلے گئے۔ حضور اقدس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب حضور نے ان کی ساری بات چیت سنی کہ یہ طبیہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، ہونہار لڑکا ہے، خط و کتابت بھی اچھی ہے، تو اس وقت جو ہمارا اخبار میرا خیال ہے الحکم وغیرہ تھا اس میں بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ یہ جو خلیفۃ المسیح اول کا دعا خانہ ہے جو بعد میں نور ہاسپٹل بنا، وہاں پہ جایا کرو، تاکہ جو لوگ آتے ہیں ایک آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور دوسرا خلیفۃ المسیح اول کی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھو، اس سے آپ بہت استفادہ کریں گے۔ تو ابا جی پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، یعنی وہ 36 میں گئے ہیں اور 47 میں واپس آئے ہیں۔ ایک برادری کا خوف اور دوسرا قادیان کی محبت، اس میں جو بھی ان کو اچھی لگی وہ انہوں نے اختیار کر لی۔ 47 میں والد صاحب واپس آ گئے جب پاکستان بنا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ خاندان وہاں سے بھی آئے، جس میں میری دوسری والدہ کا خاندان بھی جو ہے وہ ہے۔ والد صاحب حافظ آباد آ گئے، چونکہ ہمارا آبائی علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک دکان لے لی، ایک مکان لے لیا۔ تو ہم پہلے 4 بھائی اور ایک بہن تھے بڑی والدہ سے، تو کچھ عرصے کے بعد جو خاندان قادیان سے آیا تھا ان کی ایک دکان ہماری دکان کے ساتھ ان کو پڑی جو مہاجر ہو کے آئے تھے، اور ایک مکان ان کو علی پور چٹھا میں پڑا۔ تو والد صاحب کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، بزرگوں نے، وہ دونوں صحابی تھے، ان کی والدہ اور والد، عنایت اللہ مشرقی ان کا نام تھا، منشی فاضل تھے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے اور دفنایا ہے، بشتی مقبرے میں ہیں دونوں۔ وہاں سے چونکہ والد صاحب کا طب کا کاروبار تھا، میری پہلی والدہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ میری دوسری والدہ قادیان کی پڑھی تھی، تو ابا جی نے ان کے والدین سے بات کی
کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ مطلب ہے، اور اس میں عورتوں کے علاج وغیرہ کے لیے مجھے ایک عورت چاہیے۔ بہرحال وہ رشتہ ہو گیا۔ وہاں پہ پھر والد صاحب جو ہیں 74 تک انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، ہمدرد دعاخانہ ہمدرد پاکستان۔ اس وقت کے جو والد صاحب کے ہم عمر تھے وہ حکیم سعید تھے، جس کا ہمدرد دعاخانہ تھا۔ اور یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جب سعید صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ابا جی کے اوپر مقدمہ کر دیا کہ اس نے میرے نام کے اوپر نام رکھا ہے۔ وہ مقدمہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ 7 سال جو ہے وہ چلا ہائی کورٹ میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فضل کیا حضور اقدس کی دعاؤں سے کہ ابا جی وہ مقدمہ جیت گئے، اور وہ دعاخانہ جو ہے 74 تک اسی نام سے رہا۔ اس کا ہمدرد دعاخانہ تھا، ہمارا دعاخانہ ہمدرد تھا۔ اور ابا جی کے اللہ تعالیٰ نے خلفاء کی جو خلیفۃ المسیح اول کی کتابیں پڑھنے کے بعد جو تجربہ حاصل کیا، اس کے بعد خلیفۃ المسیح ثانی کی دعاؤں کے طفیل، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی مریض گنگا رام سے، میو ہاسپٹل سے، کسی بھی بڑے ہاسپٹل سے ٹی بی کا، دوسرا دمے کا مریض آیا ہے تو وہ ہمارے ہاں جو ہے آ کے ٹھہرا ہے، اور وہاں سے وہ شفا یاب ہو کے گیا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ مکثر 74 جب آیا تو 74 کا جب یہ سلسلہ ہوا ہے ہمیں نان مسلم قرار دینے کا، اس میں کیا ہوا کہ جو ربے کا واقعہ تھا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے دنگا فساد کا، اور اسپیشل گجرانوالا اور حفظ آباد میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس میں ہمارا ایک بہت بڑا آدمی جو تھیم فیملی سے تھا، کیپٹن شوکت، وہ شہید ہوا۔ ہمارا جو مکان حفظ آباد میں تھا اس کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور جو دکان تھی وہ لوگوں نے دونوں جلا دی، ہماری بھی اور ہماری دوسرے والدہ کے جو والد صاحب تھے۔ وہاں پہ جو والد صاحب کے جاننے والے تھے اس میں ایک فیملی ایسی تھی کہ وہ راتوں رات، اس وقت ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں اور ہماری والدہ جو ہے وہ گاؤں میں تھی، لیکن ہمارے والد صاحب اور میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن وہاں پہ تھی، وہ فیملی ان کو رات کو لے گئی اپنے گھر، اور 1-2 دن وہاں پہ رکھا، اور اس کے بعد ایک گاڑی کرائے پہ لے کے تو انہوں نے وایا علی پور چٹھا جو ہے وہ گاؤں پہنچا دیا۔ جو جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کی فطرت نیک آئے گا انجام گار، اس کے بھی میرے نزدیک بہت سارے معنی ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جس کو خدا توفیق دیتا ہے، نیک فطرت ہونے کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کسی کو، وہ دوسری ہجرت نہیں کر سکتا، جس کو مذہبی ہجرت کہتے ہیں۔ تو میری جو والدہ تھی اس کی تربیت کا یہ حال تھا کہ ہمیں بچپن میں انہوں نے کبھی یہ ڈانٹ کے نہیں کہا تھا کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو۔ ہمارے پاؤں ایسے ہلاتی تھیں، وہ کہتی تھی بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمارا دل کیا اٹھ بیٹھے، دل کیا نہیں اٹھے۔ لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتی تھی، پھر صبح تہجد کے لیے اٹھتی تھیں، پھر جیسے ہمارے دیہاتی ذمہ داروں کا دودھ بلونا یہ وہ۔ اس میں جو مہمان نوازی کا پہلو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اپنے آباء و اجداد سے، اس کے حساب سے دوپہر کا کھانا تو ہمارا ہو جاتا تھا اندر باہر، کیونکہ ڈیری داری تھی، باہر کھانا چلا گیا۔ لیکن شام کے کھانے میں خصوصاً مجھے، کیونکہ میرے بڑے بھائی اس وقت حفظ آباد میں زیر تعلیم تھے اور میں والدہ کے پاس تھا، اس وقت میں 2 یا 3 میں پڑھتا تھا، اور ایک میری پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، پھوپھی کا بیٹا، اور اس کا بیٹا ہمارے گھر میں پلتا تھا۔ تو ہمارے دونوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ہماری روڈ اس وقت کچی تھی جو آج کا ڈبل ہو گئی ہے، تو والدہ کہتی تھی کہ روڈ پہ جاؤ اور کسی مسافر کو پکڑ کے لاؤ، وہ کھانا کھائے گا تو آپ کو روٹی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اس وقت ہم پھر پکے ہو گئے، اس کے کہنے کے بغیر ہم روڈ پہ چلے جاتے تھے، حالانکہ ہمارا گاؤں ایک طرف ہے، دوسرا گاؤں جو ہے وہ 1.5 کلومیٹر ہے، دوسرا جو ہے 1 کلومیٹر ہے۔ جو بھی ملتا تھا چاچا بابا کہہ کے، بھائی کہہ کے ہم گھر لے آتے تھے، اس کو ڈیرے میں بٹھا کے روٹی کھلائے، پھر ہم روٹی کھاتے تھے۔ تو یہ جو بچپن کی تربیت ہوتی ہے، ہمیں جب اپنی والدہ کو تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے
اسی طرح ہمارے گھر کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے، اور مجھے بھی یہاں پہ ہے، گھر سے لے کر یہاں تک ہمارے گھر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے بچوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح میری جو چھوٹی والدہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت میں جگہ دے، انہوں نے بھی ہماری تربیت کا بہت خیال رکھا، کیونکہ میری جو بڑی والدہ نے ان کو شادی کی صرف اس لیے اجازت دی تھی کہ میرے جو بچے ہیں دینی تعلیم میں ان کو دے سکتی ہوں، لیکن دنیاوی تعلیم آپ نے دینی ہے اور ان کی تربیت کرنی، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے، تو ہر اس بات کا خیال رکھتی تھی، اور ہمیشہ ہمیں یہی کہتی تھی کہ یہ کھیل کھیلنا ہے کھیل لو، یہ کھیل کھیلنا ہے کھیل لو، لیکن جب آپ کے والد کا آنے کا ٹائم ہو جائے تو بالکل خاموشی اختیار کرنی۔ اور پھر ان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جو وہاں پہ 4-5 بھائی تھے، باقی بڑے بھائی جو تھے وہ چلے گئے اپنی اپنی سروس پہ، تو ہمیشہ کبھی والد صاحب کا جوتا پالش کروا کسی سے والد صاحب کا بٹن لگوا، کسی سے والد صاحب کے کپڑے استری کرا، یہاں تک اس وقت ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا، یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو سوتیلی کا مسئلہ ہے، جو آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار، وہ آپ کے کان بھرتے ہیں، تو ہم چھوٹے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے یہ آپ سے کام کراتی ہے، ایسا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس نے ہمیں ہر وہ کام سکھایا ہے جو ایک عورت کر سکتی۔ ہم چاروں بھائیوں کو ہر چیز پکانے کا اس نے ہنر سکھایا ہے، یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ چارپائی بننی، جوتا کیسے، وہ ہمیں بتاتی تھی، اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود وہ کیا کہتے ہیں گھان سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گھان سکتے؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے چپلیوں کا کینچی چپل کا رواج ہوتا تھا، تو ایک سوئی اور دھاگا ہماری جیب میں ہوتا تھا ہمیشہ، کہ کہیں چپل ٹوٹ گئی اسی وقت اس کو گانٹھا بجائے اس کے کہ ننگے پاؤں ہیں۔ یہ اس کی تربیت کا جو ہے ہم نے فیض پایا ہے، اور آخر دم تک یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ ہمیں اس کی خدمت کا موقع ملا۔ ہماری بڑی والدہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جنا ہے، لیکن تمہاری تربیت اس نے کی ہے، اس لیے کبھی بھی اس کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ اچھا، اس میں ایک اور واقعہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ جدید کا اعلان کیا تو میری والدہ کی عمر اس وقت میرا خیال ہے 18-19 سال ہوگی، کیونکہ 16 سال میں ان کی شادی ہوئی ہے بڑی والدہ کی، تو میں پیدا ہوا 1951 میں، تو طریقہ جدید دن بدن پختہ ہوتی گئی۔ تو جب میں 4-5 سال کا تھا تو والد صاحب و والدہ صاحبہ جو ہیں جب آٹا گوندتی تھیں تو انہوں نے ایک کنستر جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوتا تھا، اور وہ 3 بک جس کو آپ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ اگر آٹا گوندنا ہے 4-5 لوگوں کے لیے تو ایک بک جو ہے وہ اس کنستر میں ڈال دیتی تھی۔ وہ 2-4 دن تو میں دیکھتا رہا، ایک دن میں نے پوچھا اماں جی آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو طریقہ جدید ہے اس کے حساب سے مرد تو اپنی کمائی کے اوپر دے دیتے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو اس وجہ سے یہ میں آٹا علیحدہ کرتی ہوں اور مہینے بعد یہ جتنا بنتا ہے اس کی قیمت لگوا کے دکاندار سے تو وہ میں اس کو بھیج دیتی ہوں، اور وہ پیسے میں طریقہ جدید میں دے دیتی ہوں۔ اور طریقہ جدید ایک ایسی بابرکت تحریک ہے کہ جو بھی اس میں حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ کہ میری پیدائش جو ہے 1951 کی ہے، اور میں نے میٹرک کیا 8 کلاسیں میں نے حافظ آباد میں کی، اور اس کے بعد میٹرک میں نے سوئیاں والا چٹھا ہمارے گاؤں کے قریب ہے وہاں پہ کیا۔ تو چونکہ 2 فیملیاں تھیں تو ہمیں جو ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام کریں تاکہ اپنے پاؤں پہ، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے جی پاؤں پہ کھڑا ہوئے گا تو پھر کچھ ہوئے گا، تو میں جا کے پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ ابھی جب میں پولیس میں بھرتی ہوا تو ہماری ٹریننگ ہوئی سرگودے میں، سرگودے سے جب ہم گجرات آئے تو آئی جی کا دورہ تھا، تو وہاں پہ جو پولیس افسر تھا اس نے ہمیں گھاس کاٹنے پہ لگا دیا، تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یہاں بھی اگر گھاس کاٹنی ہے تو ہم تو اپنے گھر میں کیوں نہ گھاس کاٹیں۔ تو میری جو چھٹی ایسی 3-4 لوگوں کو میں نے ساتھ میں لایا تو وہاں سے ہم بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے وہ تیسرے دن ہمیں پکڑ کے لے آئے، وہاں پہ ہمارا بڑا وہ آپس میں تو میں ہوا، بہرحال باقی تو دوبارہ ڈیوٹی پہ آ گئے،
لیکن میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. وہ بڑا غصے ہوا, اس نے پولیس منگائی, اس نے کہا کہ اس کو جا کے جیل میں دے دو. وہ مجھے جیل میں لے گئے. وہاں پہ میرا ایک کولیگ تھا شہادت حسین سید تھا. میں نے اسے گٹ مٹ کی, میں نے کہا شاہ جی آپ بڑے باصبر لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اس نے کہا بات کیا ہے بٹی یار. میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں ٹانگا آتا ہے اس کے اوپر بیٹھ جاؤں اور پھر میں جانوں میرا کام جانے. انہوں نے مجھے 2 منٹ دیے, ٹانگا آیا, میں اس کے اوپر بیٹھا. میں جناب یہ ہمارے راجے کے والوں کی ایک بس چلتی تھی گجرات سے, کنگ بس, اس کے اوپر بیٹھا, میں پھالیے چلا گیا. وہاں میں اپنے نان کے گھر چلا گیا. وہاں میں پہنچا تو قدرتی بات ہے کہ وہاں پہ لیٹر آیا ہوا تھا. یہ نیا قانون نکلا تھا کہ جو میٹرک پاس ہے وہ 1 سال کی ٹریننگ کرے آرمی کی. میں وہاں سے سرائے عالمگیر چلا گیا. سرائے عالمگیر گیا تو وہاں پہ جب میں نے حاضری دی تو وہ وہاں پہ میجر صاحب تھے. جب اس نے میری چال ڈال دیکھی تو اس نے کہا بھئی کدھر آیا؟ میں نے اس کو لیٹر دیا. اس نے کہا تمہاری تو ٹریننگ پہلے ہی ہو چکی ہے, تیری چال سے مجھے پتہ. میں نے کہا اس طرح میں پولیس سے بھاگ کے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اچھا نہیں کیا. میں نے کہا میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا حفظ آباد کولو تارڑ میں بھرتی ہو رہی ہے, وہاں پہ کیپٹن انور ملک ہیں, ان کو جا کے ملنا, وہ آپ کو بھرتی کر لیں گے. اور انہوں نے میری فائل گجرات سے منگا کے پولیس والی جو ہے اس کو ختم کرا دیا. میں وہاں جا کے کولو گیا, وہاں بھرتی ہو کے ہم کیمل پور چلے گئے. کیمل پور میں ہماری ٹریننگ ہوئی. ٹریننگ کے بعد ہماری جو یونٹ تھی جس میں انہوں نے ہمیں بھیجا وہ 64 فیلڈ تھی, اٹرلی کی یونٹ, توپ خانے کی جس کو ہم کہتے ہیں. ہم کوئٹہ چلے گئے. کوئٹہ کچھ عرصے رہنے کے بعد ہم 1970 میں کھاریاں آ گئے, 18 ڈیم میں. 1971 میں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو پہلا ہمارا پڑاؤ جو تھا وہ بھنگرہ والی گجرات کے ساتھ. وہاں سے ہم شروع ہوئے, اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. جنگ جو ہے جتنے بھی ہمارے محاذ تھے, سیال کوٹ, یہ وہ آگے پیچھے ہر جگہ پسپائی ہو رہی تھی. جہاں پہ ہمارے کمانڈر جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, درجات بلند کرے, افتخار جنجوعہ جو کہ احمدی تھے. اس وقت ان کا رینک جو ہے وہ بریگیڈیئر تھا, بعد میں وہ میجر جنرل بنے. ابھی وہ چھمب جوڑیاں جو ہے وہ افتخار آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ہماری گمسان کی لڑائی ہوئی, مجھے ابھی بھی درد ہے کمر میں جو وہاں پہ مجھے چوٹ لگی. کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ جو سکھ یا ہندو ہوتے تھے وہ مساجد میں آ کے گھس جاتے تھے, اور ہم لوگ جو ہے وہ مسجد کے اوپر چڑھ کے تو ان کے اوپر حملہ کرنے لگے تھے. تو انہوں نے اندر سے گرنیڈ پھینکے, ہم نے وہاں سے چھلانگیں لگائی. تو ایک فوجی جو ہے اس کے اوپر 52 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے, جس میں اس کا پٹھو ہوتا ہے, رائفل ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو ایک درخت کا ٹہن پکڑ میں نیچے اترا ہوں تو میرا وہ جو اس کا تنا ہے وہ لگا. تو ابھی بھی میری وہ درد یہاں پہ, میں نے کافی علاج کرایا لیکن وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا, آپریشن میں کراتا نہیں. وہاں سے جب ہم نکلے ہیں تو ٹھاکو چک کو پاس کر کے اس کے بعد سیز فائر ہو گیا. اور سیز فائر ہونے کے بعد میرا خیال ہے کچھ دن گزرے ہیں تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں ٹھاکو چک کی چوکی جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک دریا توی ہے, وہ توی کو انہوں نے رات کو کراس کیا. پیچھے سے جو گنیں تھیں ان کو وہ دیے کوآرڈینیٹ جس کے اوپر انہوں نے فائر کرنا ہوتا ہے, اور جو انفنٹری تھی وہ کراس کر کے انہوں نے ٹھاکو چک قبض کر دیا. یہ ٹھاکو چک کی چوکی وہ ہے جس کے اوپر شملہ معاہدہ کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے 90,000 ہمارا جو قیدی تھا جس میں سول بھی تھے, فوجی بھی تھے, وہ چھڑائے تھے. یہ اس کا کارنامہ تھا افتخار جنجوعہ صاحب کا. سیال کوٹ میں فوج ان کی اندر آ گئی تھی, جتنے بھی ہمارے بارڈر ہیں نا, انڈیا کی فوج اندر آ گئی تھی. یہ چھمب جوڑیاں کا واحد بارڈر ہے جس کا کمانڈر احمدی تھا, اور اس نے وہاں پہ فتح حاصل کی. اور چھمب جوڑیاں فتح کرنے کے بعد جو ٹھاکو چک کی چوکی ہے یہ انڈیا کی ملکیت ہے, اور ایک جو چوکی ہوتی ہے اس کے اوپر 10-15 سپاہی ہوتے ہیں یا ان کا اسلحہ ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت اتنی تھی کہ اس چوکی سے ڈائریکٹ جو روڈ جاتی تھی وہ دلی جاتی تھی.
اور ان کا پلان یہ تھا، یہ لال قلعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم قبضہ کریں گے، لیکن چونکہ سیز فائر کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا تو پھر جو بین الاقوامی برادری ہے انہوں نے اس پہ شور ڈالا، تو وہاں پہ وہ رک گئے۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو بنا ہے وزیر اعظم تو معاہدہ تاشقند ہوا ہے، اس کے تحت اندرا گاندھی نے کہا کہ ٹھاکو چک کی چوکی ہمیں واپس کر دو اور اس کے بدلے میں آپ کا جو 90,000 آدمی فوجی یا سیولین ہے وہ واپس لے لو۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جو ایک سب سے بڑی یا ایک ہی کامیابی اگر ختر کی جنگ میں ملی ہے تو وہ بھی ایک احمدی جرنیل کے سر پہ ہے۔ اور اس میں ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے نا، اس میں بھی مجھے ابھی اچھی طرح یاد نہیں ہے، 20 ہے یا 30 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ بھی انہوں نے فتح کیا تھا، کیونکہ جو ایک ڈب ہوتا ہے اس کے اندر 4 بریگیڈ ہوتے ہیں۔ یہ 18 ڈب جو تھا یہ مختلف اس علاقوں میں جہاں پہ وہ بریگیڈیئر کہتا تھا، بریگیڈیئر کے اندر جو ہے وہ بریگیڈ ہوتا ہے، اور جو میجر جنرل ہوتا ہے اس کے اندر ڈب ہوتا ہے جس کو ڈویژن کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح بریگیڈ سے نیچے پھر پلٹونیں ہوتی ہیں یا کمپنیز ہوتی ہیں جس کی 150-200 کی تعداد ہوتی ہے۔ تو میرا جو ٹریڈ تھا وہ سرویئر تھا۔ جو توپ خانہ کی رجمنٹ ہوتی ہے اس میں جو گن مین ہوتے ہیں یا ڈرائیور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ 2 ٹریڈ ایسے ہوتے ہیں، ایک ٹیکنیکل اسسٹنٹ جس کو ہم ٹی اے کہتے ہیں اور ایک سرویئر۔ سرویئر کا کام یہ ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں جا کے اس کو 2 چیزیں اگر مل جائیں تو کون میں سے، تو تیسری کا وہ فاصلہ خود نکال لیتا ہے۔ تو وہ سروے کر کے تو پھر اس کے کوارڈینیٹ بنا کے تو وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ کو دیتے ہیں، ٹی اے کو، وہ پھر اس کو مینیج کر کے جو بھی ان کا فارمولہ ہے وہ گن مین کو دیتے ہیں، اور گن مین وہ اپنی گن پہ وہ سیٹ کر کے مائلیج یا کلومیٹر، کتنی اونچائی، کتنی لمبائی، اس حساب سے جب وہ گن فائر کرتے ہیں تو 99.9 آپ کا گولہ جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے ٹارگٹ کے اوپر۔ اس لیے یہ 2 شعبے جو ہیں یہ توپ خانہ میں، اور توپ خانے کی مختلف یونٹیں ہیں، ایک چھوٹا توپ خانہ ہے، ایک مڈل توپ خانہ ہے، ایک ہیوی توپ خانہ ہے، اور ایک اس میں جو ہے وہ ہے اینٹی ایئر کرافٹ، جو آپ ہوائی جہازوں کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی گن ہمارے ہاں اس وقت چائنا کی گن چلتی تھی، ڈبل بیرل، جس کے اوپر پٹا چلتا ہے۔ یہ جو 74 کی اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے، یہ چونکہ لاہور میں ہوئی ہے، ہماری اس وقت ڈیوٹی تھی، جو بار کے سربراہان آتے تھے ان کی سیکورٹی کے اوپر ڈیوٹی تھی کہ ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ ان کو کوئی ذکر نہ پہنچے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ جتنے اس میں شامل تھے بڑے بڑے، شاہ فیصل تھا، قذافی تھا، صدام تھا، انور سادات تھا، اسی طرح بنگلہ دیش کا مجیب الرحمان تھا، بہت سارے نام ہیں، ان میں کوئی شخص جو ہے وہ طبی موت نہیں مرا، اور سب کو اپنوں نے مارا ہے۔ لطف والی بات یہ کہ مولویوں نے اتنا مجبور کیا تھا، یہاں تک عبدالستار نیازی، نورانی وغیرہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مسئلہ آپ حل کر دیں تو ہم آپ کے بوٹ اپنی داڑھیوں سے صاف کریں گے۔ لیکن مولوی گرگٹ کی طرح اس طرح رنگ بلتا ہے جیسے ان کی نظر میں یہ 90 سالہ مسئلہ بھٹو صاحب نے حل کر دیا اور وہ بھٹو کے خلاف ہو گئے، چونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی مشیت عزدی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں اور لے کے جانا تھا، وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر موڑ کے اوپر جو ہے وہ نشانات دکھائے جا رہا ہے، لیکن وہ جو بہرے گونگے ابو جہل کی طرح ہیں ان کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی۔ اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ 74 سے لے کر آج تک کے حالات دیکھ لیں کہ ملک اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 64 سے 65 کا واقعہ ہے جب پاکستان نے 24-25 ارب اس جرمنی کو قرض دیا تھا، اور اس وقت وزیر خزانہ کون تھے؟ ایم احمد،
اور آج وہ جو ہے جو کہتے تھے کہ ہم احمدیوں کے ہاتھ میں کچکول پکڑا دیں گے، آج ان کے ہاتھ میں کچکول پکڑا ہوا ہے۔ تو 74 کے اعلان کے بعد ہمارے بہت سارے احمدیوں کے جو ہیں وہ پروموشن وغیرہ رک گئے، لوگوں نے تنگ کرنا بھی شروع کر دیا۔ چونکہ 71 کی جنگ میں چوٹ لگی ہوئی تھی تو میں نے دعا کے ذریعے حضور اقدس سے دعا کرا کے تو میڈیکلی طور پہ 78 میں اگست میں مجھے جو ہے وہ آرمی چھوڑنی پڑی۔ میرے جو بھائی تھے دو اس وقت، ایک شیخ زیاد ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر کام رہا تھا میرا بڑا بھائی، اور میرے سے جو بڑا تھا اور بڑے بھائی سے 2 کم چھوٹا تھا، اس نے وہاں پہ اپنا بزنس بنا لیا ابوظہبی میں الیکٹرونک کا، جس میں ریفریجریٹر وغیرہ یہ وہ ایئر کنڈیشن سب ہوتے ہیں۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ بجائے وہاں رہنے کے، چونکہ ہمارا کاروبار ہے اور مجھے ضرورت ہے، ڈاکٹر صاحب بہت کم ٹائم دیتے ہیں، تو اگر آپ آ جائیں تو مجھے تھوڑی سہولت ہو جائے گی، کیونکہ میں نے آگے پیچھے بھی جانا ہوتا ہے۔ تو میں پھر وہاں سے ابوظہبی آ گیا 78 میں۔ میں پھر 10 سال ابوظہبی میں رہا ہوں۔ ضیاء نے جب 84 کا وہ کیا تھا تو اس میں اس نے 28 نکات لکھے تھے، جس میں بسم اللہ ہے، کلمہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مسلمان کا نام ہے، سو اینڈ سو۔ وہ عربی، انگلش اور اردو میں جو ہے ہوا تھا، اور اس نے 57 ملکوں کو بھیجا تھا، اور ہمارے ابوظہبی میں صبح کی پریڈ کے ٹائم وہ باقاعدہ سنایا جاتا تھا۔ تو ان لوگوں میں اس طرح نفرت ہوئی، وہ نفرت پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی۔ ابوظہبی میں آرمی میں سنایا جاتا تھا، وہ آرمی میں سنایا جاتا تھا۔ یعنی کہ ضیاء الحق کی ایک یہ بھی تھی کہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ اس نے 57 ملکوں میں یہ زہر کا ہر مسلمان ملک میں اس نے بھیجا۔ اس کے 28 نکات تھے، اگر آپ کو چاہیے میرے پاس فائل میں لگا ہوا ہے کہ یہ نکات جو ہیں کہ یہ پڑھ نہیں سکتے، ہاں۔ احمدی جو ہے غیر مسلم ہے، بھائی اس میں یہی ہے نا، بسم اللہ ہے، کلمہ ہے، تلاوت ہے، اذان ہے۔ کہ یعنی جو ہم نے خدمت کی تم بھی یہ کرو، ہم ان کو روکتے ہیں کلمہ پڑھنے سے، ہاں نماز پڑھنے سے، ہاں۔ مسجد کو مسجد کہنے سے، تم بھی یہ کام کرو، یہ مقصد ہے نا اس کا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں کہ میرے بھائی بتاتے ہیں، کیونکہ میرے جانے تک تو یہ معاملات ہو چکے تھے۔ 74 سے پہلے ایک ہی مسجد میں پہلے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، بعد میں ہمارے لوگ پڑھتے تھے، پاکستان میں کہ ابوظہبی میں؟ ابوظہبی میں، ابوظہبی میں، دبئی میں، شارجہ میں۔ لیکن جب یہ ضیاء نے کام کیا ہے نا، تو پھر یہ تبلیغی گروپ والے اس وقت بہت بھرتی ہوئے آرمی میں، اور یہ امریٹ جو ہے آپ کا واحد ملک ہے یا وہ یونائٹڈ ہے کہ جس میں اس وقت 70% آرمی اور 70% ایئر فورس کے لوگ ڈیپوٹیشن پہ وہاں پہ جاتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی آرمی نہیں تھی، کیونکہ یہ 64 میں آزاد ہوئے ہیں۔ اس وقت میرا بڑا بھائی گیا ہے، یعنی پاکستان سے جاتے تھے؟ ہاں پاکستان سے، پاکستان اس وقت ان کا کسی کے اوپر اعتبار نہیں تھا، صرف پاکستان کے لوگ، آرمی کے، ایئر فورس اور آپ کے جو فوجی ہیں، 70% یہ حالت تھی ان کی۔ اور اس وقت جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے یہ اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ جانا شروع ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بھرتی ہونا شروع ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں والے، پھر یہ ڈیپوٹیشن پہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے ان کو بتایا ہے، پھر انہوں نے ہماری مینل سماجت کر کے بھئی یار آپ لوگ اپنے گھروں میں پڑھ لیا کریں۔ پھر جو اس کے بعد گئے ہیں انہوں نے اتنا ان کو بکایا کہ وہ گھروں کے اوپر چھاپے شروع ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ پہلے والا مادہ جو اس وقت تھا وہ پھر پکتا 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 وہ 85 میں جا کے ہمارے اوپر وہ نزلہ گرا ہے کہ ہمارا جتنا کاروبار تھا وہ سارا ہیلڈ ہو گیا۔ اس میں ایک جو میرے لیے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمیں وہاں پہ یہ بھی توفیق ملی کہ مولانا دوست محمد صاحب شاہد کاموں کی میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی، ان کے اوپر 297 اور 298 کا مقدمہ ہو گیا، اور حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ نصر عزیز خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو وہاں پہ بلا لیں، اور ہمیں ان کو وہاں پہ 3 ہفتے رکھنے کی توفیق ملی، خصوصاً مجھے
ظاہر ہے اسپانسر تو میرے بھائی نے کیا کیونکہ وہ مالک تھا، میں جو ہے اس کا تو وہ کیا کہتے ہیں ورکر تھا. تو میں نے پھر دوست محمد سیاد صاحب کے ساتھ ابو دھابی کی لائبریری، عمان کی لائبریری، دبئی کی لائبریری میں اس میں جا کے وہ دیکھتے تھے، 2 3 گھنٹے بیٹھتے تھے. ان کو میں گاڑی پہ لے جاتا تھا تو وہاں سے یہ ابن شلتوت اور ابن عربی اور جتنے یہ پرانے جن کی پیش گوئیاں اور یہ اور وہ ہیں وہ نکال کے تو وہ ہم فوٹو کاپی کر کے وہاں سے لاتے تھے. اور پھر یہ ہمارا جو کاروبار انہوں نے ہیلڈ اپ کر لیا، اس سے پہلے ہمارا کاروبار اس قسم کا تھا کہ یہ جو آپ کی جاپانی کمپنیاں ہیں، سونی ہے، سانیو ہے، او جنرل ہے، متسوبیشی ہے اور توشیبا ہے، یہ ہمیں ٹارگٹ دیتے تھے کہ اتنا ٹارگٹ اگر آپ نے بیٹ کر لیا تو ہم آپ کو فارن ایسٹ کا ٹور دیں گے یا تائیوان کا دیں گے یا یورپ کا دیں گے. تو یورپ میں میرا بھائی آتا تھا اور فارن ایسٹ، بینک اور تائیوان آگے پیچھے میں جاتا تھا. تو ان دنوں ہمیں ورلڈ ٹور ملے دونوں بھائیوں کو. بھائی نے ویزا لگوا لیا، مجھے کہا کہ لگا لو. میں نے کہا یار آپ ہوا ہیں پیچھے ایک آدمی تو چاہیے تو میں بھی لگوا لوں گا. ان بٹوین یہ کام ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا. میں وہ کر کے حضور اقدس کو خط لکھا، خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو. میں نے کہا ایسے بھائی تو چلا گیا کینیڈا، تبھی میں یہاں پہ ہوں اور یہاں پہ حالات ایسے ہیں تو میں کیا کروں. میں نے آگے پیچھے سے کوشش کر کے امریکہ اور کینیڈا کا ویزا بھی جمع کرایا، $30-32 بھی جمع کرائے، لیکن میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. پھر میں نے حضور سے رابطہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ ایسے کرو جرمنی کی ٹرائی کر لو یا ہالینڈ کی ٹرائی کر لو. میں یہاں جرمنی آ گیا. اس وقت میرے 4 بچے تھے، بیوی تھی. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کمپنیوں نے آپ کا کاروبار بند کیا تھا ہاں، وہ کس وجہ سے، یعنی ابو ظبی کی گورنمنٹ نے کیا تھا یا کمپنیوں نے کیا تھا کاروبار بند؟ اس کی وجہ کیا تھی بند کرنے کی؟ اس کی وجہ اصل میں تو احمدیت تھی کہ وہ جو آنر ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ 51 کا عرب پارٹنر ہوتا ہے اور 49 کا فارنر ہوتا ہے. حالانکہ 51 والے نے لگایا کوئی پیسہ نہیں ہوتا اور آپ کے 2 ایگریمنٹ ہوتے ہیں. آؤٹ آف کورٹ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو 10,000 20,000 30,000 سالانہ دیا کروں گا، لیکن کورٹ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ 51 کا پارٹنرشپ ہے، پارٹنر ہے. آپ کی جو بھی آمدن ہے اس کا حق بنتا ہے کہ یہ 51 آپ سے لے لے، جو بھی آپ کی منافع ہوا ہے. کہ شیخ زید کی جو پرسنل فوج ہے اس کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی ایئر کنڈیشن کی، فریجز کی، دوسری کی، وہ ہم سے خریدے تھے. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں ادارہ خاصہ، ان کی اپنی ایک ہوتی ہے ان کی سیکورٹی کے لیے. یہ وہ پھر ان کے جو جزیرے ہیں، جزیرہ داس ہو گیا، دوسرا ہو گیا، یہ یاشیاں وغیرہ وہاں جا کے کرتے ہیں نا، تو ان کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ ہم سے جاتی تھی. اس لیے ہمارا کاروبار جو ہے وہ سب سے اوپر تھا، تو لوگ اس سے جیلس تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ ٹرک کھیلا اور وہ کاروبار بند ہو گیا. لیکن میں اترا ہوں نا، اس دن خدام احمد کا اجتماع ہو رہا تھا، ستمبر کا مہینہ تھا، 2 ستمبر 1988. تو میں جس کے گھر آیا تھا، سامان رکھا، اس نے کہا یار اجتماع ہو رہا ہے وہاں چلیں. ہم سارے کا وہ ادھر آ گئے. ابھی جب وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ حضور تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں نے پھر یہ منیر جوید صاحب سے بات کی. میں نے کہا یار میں ابھی آیا ہوں، تو اس طرح میرا ان سے رابطہ تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ آپ جرمنی آ جاؤ، تو میں آ گیا ہوں، تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن کا اجتماع ہے، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. تو میری ملاقات ہو گئی. حضور نے ساری روادات پوچھی، 2 منٹ لگے، 3 منٹ لگے، 4 منٹ لگے. میں نے ان کو سارا بتایا، بھائیوں کو پوچھا، والد صاحب کا پوچھا. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، یہاں پہ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ابھی میرے 3 پاسپورٹ تھے اوپر نیچے، جن کے اوپر مختلف ملکوں کے ویزے لگے ہوئے تھے. 2 پرانے تھے، ایک اس کے ساتھ وہ ایسے اٹیچ کر دیتے تھے، ایک اس کے ساتھ نیا تھا. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا یار یہ کہتے ہیں مجھے نام پاسپورٹ دو.
جب میں نے وکیل کیا تو وکیل نے بھی مجھے کہا کہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کی کیا رائے؟ میں نے کہا میں نے پاسپورٹ ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا بھائی کہ جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، میرا خیال 8-10 تھے، اچھا سب کے کیس پاس ہو گئے تیسرے مہینے۔ ایک میں اور ایک نیڈا کا بٹی تھا منظور، اس کا نام جو ہے اس کو کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ ابھی مجھے لیٹر آیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اگر حالات ہوا، میں نے وہ سارے ڈاکومنٹ جو میں نے آپ سے عرض کیا، اخبار میں آیا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارے جمع کرائے۔ انہوں نے کہا جی آپ پاکستان جاتے، پاکستان سے آتے، آپ ابو دھابی سے کیوں آئے؟ میں نے وکیل سے بات کی، وکیل نے کہا کہ جو بیان آپ نے پہلے دیے ہیں نا وہی دے دو، بس اتنے بہت ہے، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے حضور کو لکھا، میں نے کہا یہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، تم بس دین کی۔ اچھا ان دنوں یہ تھا کہ 5 سال کی سٹیمپ ہوتی تھی، آپ کام نہیں کر سکتے، کرنے والے کرتے تھے کالا کام۔ میں نے وہ 5 سال کام نہیں کیا، میں نے جناب وہ 5 سال جتنی خدمت ہو سکتی ہے، سمجھ لیں کہ میں ہفتے یا اتوار کو گھر آتا تھا، منڈے کو نکلتا تھا۔ نور مسجد میں، یہ ہماری پہلی مسجد ہے جرمنی میں، تو وہاں سے ہو گیا، کبھی کسی دوست کے یہاں سے ہو گیا، تاکہ جماعت کا، کیونکہ جماعت بھی ان دنوں بہت تھوڑی سی، جب ہم لوگ آئے ہیں میرا خیال 4-5 ہزار لوگ تھے، سمجھ، بجٹ بھی اتنا نہیں تھا، گاڑیاں بھی اتنی نہیں تھی، تو ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ سارے کام ختم کر کے پھر گھر جاؤ۔ مشرقی جرمنی جب اس میں ضم ہوا ہے نا، تو میں تو ادھر تھا، ادھر سے جو لوگ آئے تھے وہ بڑے جیلس تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارا حق کھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ کلبوں وغیرہ میں جاتے تھے، اس میں سے ایک میرا پڑوسی تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح وہاں بات ہو رہی تھی تو وہ تیرے گھر پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں قدرتی گھر میں باہر تھا، میرا بڑا بچہ 8 سال کا تھا، چھوٹا 3 سال کا، 4 بچے، بیوی گھر میں، انہوں نے آ کے گھر کو آگ لگا دی لکس فیلڈ میں۔ قدرتی بات یہ ہے کہ وہ جس نے گھر بنایا تھا اس نے نیچے سے 2 فٹ جو ہے جگہ، وہ لکڑی کے اوپر اس نے وہ میٹل چڑھایا ہوا تھا، تو آگ لگی نہیں۔ اس کا جو بھی انہوں نے کوشش کی، اس کا دھواں شواں یہ وہ آگے پیچھے پہنچا۔ اسی وقت اس نے مجھے فون کیا وائف سے بات کر کے، تو میں نے پھر پولیس کو فون کیا، پولیس آ گئی، ادھر سے میں آ گیا، کیونکہ گاڑی آپ نے پوچھا تھا، میرے پاس 85 کا لائسنس ہے، آرمی کا پہلے تھا، اور یہاں پہ آ کے میں نے پھر وہی ان کو دیا تھا، اور مجھے دوسرے دن یہاں کا لائسنس مل گیا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یوں کہ یہ ایسٹ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے لوگ جو ہیں آئے ہیں، تو وہاں پہ تاتاری ترک ہیں، ہمارے پاس 2 ترک PhD ہیں، ڈاکٹر جلال شمس صاحب اور ڈاکٹر غفار صاحب، تو ان کو ساتھ لے جائیں۔ میں نے پھر امیر صاحب سے مشورہ کیا، امیر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر غفار صاحب کو لے جائیں۔ ہمیں 2 دفعہ وہاں جانے کا موقع ملا، رومانیہ، بلغاریہ، چیک ریپبلک اور ہنگری، اور وہاں پہ 2-2 4-4 بیعتیں ہوئیں۔ اور ادھر جو ہے یہ ادھر بوسنیا کی لڑائی شروع ہو گئی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اکٹھا کریں، مشہود صاحب ان کے ذریعے، اور ایک ہمارے ذکریہ صاحب ہیں مربی سلسلہ، ان کے ذریعے حضور اقدس کے ساتھ ہم نے مختلف زبانوں میں البانیہ اور بوسنیہ اور اس قسم کے جو ہیں وہ میٹنگیں رکھی۔ ہر میٹنگ میں 200-300 لوگ ہوتے تھے، حضور اقدس جو ہے وہ تقریر کرتے تھے اور وہ ترجمہ کرتے تھے، اس کے بعد ان کو بیعت فارم دیتے تھے، اور وہ لوگ 200, 250, 300, 400، پہلا ٹارگٹ جو حضور نے 91 میں مجھے دیا ہے وہ 1300 کا تھا، لیکن الحمدللہ 1300 بیعتیں ہوئیں۔ چیک ریپبلک میں، میسیڈونیا میں، ہر جگہ پہ 250, 300, 400, 500 کی جماعت ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ جلسے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے پھر DDR میں ہمیں 10 جماعتیں بنانے کی توفیق ملی، لائپزگ میں، ایئرفورٹ میں، اپنا گیرا میں، کیمسٹ میں، ڈریسڈن کی جماعت کچھ پہلے بن چکی تھی۔ ہم ایسے کرتے تھے کہ ہم چلے جاتے تھے، جو میسے وغیرہ لگتے تھے نا، یہ فلو مارکیٹیں لگتی تھی، وہاں پہ کالے سار والے ڈھونڈنے، ان سے لہذا کر کے پوچھنا، تو احمدی ڈھونڈ کے تو ہم جماعتیں بناتے گئے۔ تو اللہ کے فضل سے اس وقت پھر DDR میں نے حالے سالے میں میٹنگ کرائی ہے، ایئرفورٹ میں کرائی ہے، لائپزگ میں کرائی ہے، کیمسٹ میں کرائی ہے،
میں نے کاسل میں کرائی ہے، بعد کالسافن میں کرائی ہے، گوٹنگن یونیورسٹی میں کرائی ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ پھل ہمیں دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور فضل رہا ہے۔ اور یہ جو ریجنل عمارت ہے، میں رومانیہ کے دورے پہ تھا جب امیر صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے فرینکفرٹ ریجن 86 جماعتیں تھیں، 200 میں تقسیم کیے، 45 مجھے دیں، اور 81 جو ہیں منظور شاد صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں، یہ جو ہمارے ہیں قید تربیت داؤد احمد قمر صاحب، ان کے چچا تھے، سمجھے نا؟ تو انہوں نے بھی کراچی کے تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا، تو وہ ہم نے عبد الرحمن بشر صاحب سے چارج لیا تھا۔ یہ 94 سے لے کے 2001 کے اینڈ تک مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ پھر میرے بچے جو ہیں انہوں نے انسسٹ کیا کہ ہم نے واپس یونیورسٹی ماربرگ میں کرنی ہے، تو پھر میں امیر صاحب سے درخواست کر کے ریلیز لیا، اور اس کے بعد سمیر بخوتا صاحب جو ہیں ان کو وہاں کا ریجنل امیر جو ہے امیر صاحب نے اپوائنٹ کیا، اور میں واپس آ گیا۔ لیکن اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی 88 سے لے کے اب تک، میں بغیر سٹاپ کے چل رہا ہوں۔ اس میں میری کوئی قابلیت نہیں ہے، میں 9-10 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری جتنی تربیت دینی میرے گھر میں ہوئی ہے، لیکن جماعتی تربیت کی ابتدا ابو دھابی سے شروع ہوئی ہے اور جرمنی میں ہوئی ہے، جو مجھے توفیق ملی ہے لائق منیر صاحب، جلال شمس صاحب، ڈاکٹر غفار صاحب، عطا اللہ کلیم صاحب، باسط طارق صاحب کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور سفر کرنے۔ خلافت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے فضل اور برکتیں نازل کرتا ہے جس کا شمار نہیں ہے۔ مثلا میں بتاتا ہوں کہ جب میری اپوائنٹمنٹ حضور اقدس کی طرف سے بطور ریجنل امیر ہوئی ہے، تو میں اس وقت ماربرگ میں رہتا تھا، لیکن کاسل اور ماربرگ کا فرق تھا۔ تو میں نے امیر صاحب سے جب بات کی تو انہوں نے کہا سینٹر میں کوئی جگہ ڈھونڈو۔ ہم نے بہت جگہ ڈھونڈی، لیکن ہمیں ایمن ہاؤزن جو ہے کاسل سے تقریباً 8-9 کلومیٹر ہے، وہاں پہ ایک جگہ ملی، کسی گلاس فیکٹری کا ریسٹ ہاؤس تھا، اس کے 28 کمرے تھے، 2 ہال تھے، تو اس نے اس کی قیمت لگائی 22 لاکھ۔ تو میں نے جب حضور اقدس 22 لاکھ مارک، تو میں نے حضور اقدس کو خط لکھا، میں نے کہا اس طرح ہمیں ایک جگہ مل رہی ہے، بالکل برلب اسٹیشن ہے، پوری جرمنی میں ہم لوگ آ جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کریں، قیمت اتنی ہے۔ تو حضور نے واپس جواب دیا کہ قیمت کی تم فکر نہیں کرو، سوری، میں انشاءاللہ دعا کروں گا، لیکن جلد بازی نہیں کرنی، وہ جگہ ہمیں ہی ملے گی۔ حضور کو جب اس کا ادھر پر بھیجا تو ظاہر ہے کہ خلیفہ وقت کی ایک باریک نظر ہوتی ہے کہ اسٹیشن کے نزدیک کون خریدے گا۔ بہرحال وہ چلتا رہا 6 مہینے 7 مہینے، وہ کبھی ہم سے پوچھ لینا، کبھی نہیں۔ میں میونچن کے دورے پہ تھا تو اس کا مجھے فون آیا کہ آپ مجھے ملیں۔ میں جا کے اس سے ملا، اس نے کہا جی میں آپ کو 11 لاکھ میں دے دوں گا۔ میں نے امیر صاحب سے بات کی، امیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ امیر صاحب نے کہا حضور کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ الحمدللہ علی ذالک، حضور کی دعاؤں سے، خلافت کی برکت سے وہ جگہ ہمیں 8.5 لاکھ میں ملی۔ میں نے کچھ DDR سے، کچھ اپنی ادھر کی جماعتوں سے، بقار احمد کے لوگ بلائے، اور ہم نے 2 مہینے کا ٹائم کی بجائے ہم نے اس کو 21 دن میں رینیو کیا پورا، اور ہمارا 70,000 مارک لگا۔ اور پھر حضور اقدس جب اس میں تشریف لائے ہیں، حضور کو وہاں پہ 3 سال آنے کا موقع ملا ہے۔ جب ہم رومانیہ کے دورے پہ گئے تو امیر صاحب نے کہا وہاں پہ کوئی جگہ دیکھنا، بہت سستا تھا، ہمارے $18,000 میں ایک بلڈنگ مل رہی تھی 8-9 کمرے کی، اور 300-400 کوارٹر میٹر اس کی جگہ تھی، 5-10 پارکنگ تھی۔ تو ہم وہ لے کے آ گئے، حضور کو رپورٹ ملی۔ حضور جب آئے ادھر تو میں نے حضور سے بات کی، تو حضور کہتے ہیں بہت اچھی رپورٹ تھی آپ کی۔ میں نے کہا حضور اس میں وہ مشن ہاؤس کے لیے بھی لکھا تھا۔ اچھا وہ $18,000 کا؟ نہیں ابھی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا مہنگی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں 18,000 کی بجائے 18 لاکھ کی ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے مسیح موعود علیہ السلام نے جب جلسہ کیا تھا کتنے بندے تھے؟ 75 کا کھانا ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو گھر کے زیور بیچے تھے،
لیکن آج وہی قادیان ہے جو لاکھوں لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ جب وہاں پہ لوگ اس کو بنانے کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے پیدا ہو جائے، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جب بھی ہم کوئی جگہ خریدتے ہیں، مجھے اس بات پہ اتنا یقین ہے کہ وہ جگہ ہمیں خدا نے دینی ہے جو خدا کی نظر میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ جیسے ہمیں بیت الصبو ملا ہے، جیسے ہمیں یہ فرائی برگ والی جگہ ملی ہے، جیسے ہمیں مہدی آباد ملا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ برلن میں جیسے خدیجہ مسجد بنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں نے حضور جب برلن گئے ہم کٹھے، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ ہم نے ایک جگہ خریدی تھی خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، یہاں پہ اس کا پتہ کرو۔ ہم نے بڑی کوشش کی، پتہ یہ چلا کہ وہ جنگ کے دور میں وہ کاغذ کہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ تو پھر یہ دوسری جگہ کے لیے ٹرائی ہوئی۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یورپ کے دورے پہ جا رہے تھے، تو ہماری ایز اے خدام وہاں پہ ڈیوٹی تھی۔ اس وقت چھوٹا سا ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایک سائڈ پہ ڈپارچر تھا، ایک سائڈ پہ دوسرا تھا اپنا ڈومیسٹک، اور ایک سائڈ پہ نیشنل۔ آگے ایک برآمدہ تھا۔ حضور جیسے ہی وہاں پہ گاڑی سے اتر کے آئے ہیں تو لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو جیسے ہمارے خدام کی عادت ہے وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو دیکھنے دو۔ اللہ شاہد ہے، یہ لائٹ جو میرے سامنے جل رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا اور ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے مرکری کا بلب جل رہا ہے۔ حضور 35 منٹ وہاں پہ کھڑے رہے اور لوگوں نے جی بھر کے ان کو دیکھا۔ وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ یہ جو موجودہ حضور ہے نا، ہر بندے کی اپنی نظر ہے نا دیکھنے کی، ان کے چہرے پہ جو نور ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے، ان کی آنکھوں کے اندر جو نور ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیونکہ ہر بندے، خصوصاً عمر رسیدے کی آنکھ جو ہے تھوڑی سی میلی یا تھوڑی سی اس میں کیا کہتے ہیں سرخی، یہ وہ، لیکن آپ کی آنکھیں اتنی سفید ہیں کہ وہ جب آنکھ کھلتی ہے اور وہ چہرہ اور دیکھنے والے کے امتیاز میں بلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نور کی شعائیں نکل رہی۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا۔ جب حضور اقدس نے مجھے کف دیا تو میں نے دعا کی درخواست کی، تو حضور نے میری پیٹھ کے اوپر ایسے ہاتھ مارا اور کہا میرے خطبے سنو، اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ترقی دے گا۔ قید مجلس سے میں ایڈیشنل سیکرٹری بنا۔ اس کے بعد حضور اقدس نے 91 میں میری جو ہے وہ نیشنل سیکرٹری دائرۃ اللہ کی، اس کے بعد ریجنل امارت۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، 5/7 ذمہ داریوں کی مجھے توفیق مل رہی ہے۔